اربوں روپے کمانے والے کی قبر، اور اس کے بعد اس قبر کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ بھی آپ اسی ویڈیو میں دیکھیں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ قبر کو جتنا مرضی آپ سجا لیں، فریش پھولوں سے آپ سجا لیں قبر کو، لاکھوں روپے لگا لیں، آخر قبر تو قبر ہے، کیونکہ قبر والا تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں. جو اپنے کپڑوں پر مٹی تک کا داغ لگنے نہیں دیتا تھا، مٹی کا ذرہ نہیں گرنے دیتا تھا، اس کی قبر کا کیا حشر ہو جاتا ہے وہ بھی آج اسی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے. دیکھیں کس طرح سے لاکھوں روپے لگا کر کے قبر کو سجایا گیا، جبکہ لوگوں کے پاس روٹی کھانا ایک الگ بات، کفن خریدنے تک کے پیسے نہیں ہوتے. پاکستان میں اس قدر حالات مجبور ہوئے ہیں، لوگ مجبور ہوئے ہیں، حالات خراب ہوئے ہیں. مگر یہاں پر اگر کسی مالدار کے پاس پیسے ہیں تو وہ وہم و گمان میں اپنی قبر کو اتنا عالی شان بناتا ہے کہ اپنے ورثاء کو یہ یقین دلانے کے لیے، باقی ورثاء کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ ہمارا جو جانے والا ہے اس کی آخرت جو ہے وہ اب آسان ہو جائے گی. تو یہ ہم سب کا وہم ہے، کیونکہ ہم سب باقی اپنے ارد گرد کے لوگوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں، اچھے سے جانتے ہیں. ایک طرف اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا اور دوسری طرف ہم جو اس طرح کے دکھلاوے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ دکھلاوے کی عبادتیں تو روز محشر تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی. یہ خاتون کی قبر ہے، خاتون کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. ظاہری سی بات ہے خاتون کو قبر میں اتارنے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کپڑے کا جو ہے وہ اوپر ڈالا جاتا ہے اور صرف محرم رشتوں کی اجازت ہوتی ہے. اگر نہیں ہے آپ کو پتہ علم تو آپ نے اس بات کو پھیلانا بھی ہے کہ محرم رشتے کے لیے صرف اور صرف محرم رشتے کی ضرورت ہوتی ہے، غیر محرم کو قطعی اجازت نہیں ہے. تو یہ محرم رشتے جو ہیں وہ اس عورت کو قبر میں اتار رہے ہیں، لیکن قبر کو پھولوں سے اس طرح سجایا ہوا ہے. اب اللہ اور یہ اس انسان کا معاملہ ہے، لیکن جنہوں نے یہ دکھلاوا کیا ہے ان سے درخواست ہے، یہ جب کبھی کوئی اس طرح کا کام کرے تو ان سے درخواست ہے کہ اس طرح کا کام کرنے سے زیادہ بہتر ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کیا کریں، اس کے نام کی کوئی چیز لے کر کے کسی غریب کے حوالے کر دیا کریں، تاکہ وہ اس سے زیادہ بہترین پھول جو ہیں وہ اس کی قبر پر برستے رہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس شخص کے بیچ کا معاملہ ہے. جس طرح دودھ میں مکھن نظر نہیں آتا نا، تو وہ جب اس کے اوپر جد و جہد کی جاتی ہے تو مکھن نظر آتا ہے. اب دیکھیں کس طرح سے اس قبر کا حال ہوا، قبر دیکھ رہے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کس طرح سے وہ قبر گری اور اس کے بعد اس کا حشر کیا ہو گیا ہم سب کے سامنے. دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری نصیب فرمائے. یہ دنیا بڑی عجیب و غریب ہے. مال و زر کی لالچ جو ہے اور کچھ پانے کی لالچ جو ہے وہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور بلکہ اسی دنیا کا چھوڑ دیتی ہے. لیکن جب بات آخری سفر کی آتی ہے تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے کیا تیاری کی، لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ بخشے گا یا نہیں اور آگے کیا ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے اور ہاتھ سے دیا ہوا